نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام حاضرین و ناظرین خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آپ تمام حاضرین کو نغمہ حسینی چینل میں خوش آمدید کرتی ہوں۔ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم بیک ٹو مائی نیکسٹ ویڈیو۔ آج میں پھر آپ کے سامنے بہت ہی انٹرسٹڈ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ آپ تھمبنیل دیکھ کے سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ آج میں کس موضوع یعنی کس ٹاپک پہ گفتگو کرنے جا رہی ہوں۔ اگلی ویڈیو میں آپ نے دیکھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے آسمان میں اٹھا لیا۔ آج میں پھر پروفٹ سیریز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ آج میں بیان کروں گی کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کی پیٹ میں کیسے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی فل اسٹوری آپ کو سننے کو ملے گا۔ آپ میرے چینل پہ بنے رہیں اور میرے چینل کو فل واچ کریں، اس ویڈیو کو فل واچ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے گئے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کون سی ایسی حکمت تھی جس کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں گئے۔ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ سننے کو ملے گا۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں پروفٹ سیریز۔ اف آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو آپ نغمہ حسینی چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام نیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے اپنی گفتگو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے گئے۔ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہر نینوا کے باشندہ کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شہر نینوا یعنی ایک شہر ہے، شہر نینوا کے باشندے کے ہدایت کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا تھا۔ نینوا ایک موصل شہر کا جو بہت ہی بڑا شہر ہے وہیں سے مشہور ہے، اور یہاں کے لوگ، نینوا کے جو لوگ تھے، یہ لوگ بہت ہی بت پرستی کرتے تھے، یعنی کفر میں اس طریقے سے مشغول تھے، اس طریقے سے یہ لوگ بت پرستی کرتے تھے، اس طریقے سے یہ لوگ گناہ میں مبتلا تھے، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو شہر نینوا میں رسول بنا کر ان تمام کے ہدایت کے لیے بھیجا تھا۔ تو جب حضرت یونس علیہ السلام شہر نینوا میں آتے ہیں تو ان تمام یہ جو نینوا کے لوگ رہتے ہیں، نینوا کے جو باشندے رہتے ہیں، یہ تمام کیا رہتے ہیں؟ یہ تمام بت پرستی کرتے ہیں، یہ تمام بت پرستی کرتے اور کفر میں اس طریقے سے مشغول تھے کہ اس طریقے سے بت پرستی کرتے تھے، اس طریقے سے گمراہ تھے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ان تمام نینوا کے باشندوں کی ہدایت کے لیے رسول بنا کر بھیجا تھا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نینوا کے شہر میں آتے ہیں تو یہ تمام لوگوں کو اللہ کی ہدایت بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کے حکم کو بتاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم لوگ بت پرستی کو چھوڑ دو، تم لوگ کفر کو چھوڑ دو اور ایمان لے آؤ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ لیکن یہ لوگ پھر بھی حضرت یونس علیہ السلام کے بات کو نہیں سنتے اور اس طریقے سے بت پرستی میں لگ جاتے ہیں، اس طریقے سے کفر میں لگ جاتے ہیں، اس طریقے سے بت پرستی کرتے ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام ان تمام لوگوں کو ہدایت کرتے کرتے پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہ لوگ بت پرستی چھوڑنے کا نام نہیں لیتے، یہ لوگ کفر کی طرف اس طریقے سے بڑھ جاتے ہیں، اس طریقے سے بڑھ جاتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام کے بات کو نہیں سنتے۔ لیکن جب حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، یہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، یا اللہ یہ لوگ آپ کی ہدایت کو نہیں سن رہے ہیں، یا اللہ ان پر ایسا عذاب لا کہ یہ لوگ تیرے اوپر ایمان لے آئیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور
جیسے ہی دعا ختم ہوتی ہے حضرت یونس علیہ السلام ان تمام لوگوں سے کہتے ہیں کہ تم لوگوں کا عنقریب تم لوگوں کے اوپر ایک عذاب آنے والا ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ عنقریب تم لوگوں کے اوپر ایک عذاب آنے والا ہے۔ تو وہ تمام جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں تمام گھبرا جاتے ہیں، کیونکہ ان لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضرت یونس علیہ السلام ایک سچے و پکے انسان ہے، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ آج تک انہوں نے جو بھی کہا ہے یہ تمام چیزیں سچ ہے۔ تمام گاؤں والوں میں تفرقہ مچنا شروع ہو جاتا ہے، تمام گاؤں والے ایک دوسرے میں مشورہ کرتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام سچے ہیں، حضرت یونس علیہ السلام سچ بول رہے ہیں، تو اگر حضرت یونس علیہ السلام اگر شہر میں رہیں گے، اس گاؤں میں رہیں گے، تو سمجھ جانا کہ عذاب نہیں آئے گا۔ اگر حضرت یونس علیہ السلام اس گاؤں سے اس شہر سے دور چلے جاتے ہیں تو عنقریب اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ اتنا کہنا ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو تو پتہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ عذاب آنے والی ہے، یہاں کی پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب آنے والی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام اس شہر سے کافی دور چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کافی دور چلے جاتے ہیں اور یقیناً اس قوم پہ عذاب آتی ہے، وہ تمام لوگ کہنے لگتے ہیں کہ حضرت یونس علیہ السلام تو چلے گئے، حضرت یونس علیہ السلام تو چلے گئے، اب لگتا ہے کہ اللہ کا عذاب آئے گا۔ جیسے ہی رات ہوتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، جس طریقے سے رات ہوتی ہے وہاں پہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ بادل کی بہت ہی بدلی ہو جاتی ہے، کافی اندھیرا ہو جاتا ہے، کچھ اس طریقے سے ہوا چلتی ہے جیسے لگتا ہے کہ کوئی سور پھونک رہا ہے۔ اتنی عذاب آنا شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی عذاب آنا شروع ہو جاتی ہے، اس گاؤں کے تمام لوگ ہوتے ہیں، وہ تمام جنگلوں میں اپنی بیوی اپنے بچوں کو لے کر وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ جانے کے بعد وہ لوگ استغفار پڑھتے ہیں، وہ لوگ گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، وہ لوگ سچے دل سے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں یا اللہ میں تیرے پہ ایمان لاتا ہوں، یا اللہ میں تیرے بھیجا ہوا نبی حضرت یونس علیہ السلام کی تمام باتیں کو سنتا ہوں، میں ان پر بھی ایمان لاتا ہوں، یا اللہ میں تم پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آج سے بت پرستی کرنا چھوڑ دوں گا، میں تمام کفر کرنا چھوڑ دوں گا۔ کیا فرماتا ہے وہ لوگ کہ میں تمام کفر کرنا چھوڑ دوں گا، یا اللہ میں سچے دل سے آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ اتنا کہنا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان تمام لوگوں پہ رحم آ جاتا ہے اور یہ تمام لوگ ایمان لے آتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور یہ لوگ اپنے گاؤں جا کر امن و سکون کے ساتھ صبح ہوتے ہوتے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام شہر والوں کے اوپر سے عذاب اٹھا لیتا ہے اور یہ تمام لوگ گاؤں کی طرف روانہ ہوتے ہیں اور چین و سکون کے ساتھ اپنے گاؤں میں رہنے لگتے ہیں۔ جب حضرت یونس علیہ السلام وہاں پہ آتے ہیں تو دیکھتے ہیں، شہر کی دوری سے دیکھتے ہیں کہ ان پر تو کوئی عذاب نہیں آیا ہے، اگر میں اس گاؤں کو جاؤں گا تو یہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، یہ لوگ سوچیں گے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے جھوٹ بولا، لیکن عذاب تو ان لوگوں پر راتوں رات آ کر یہ لوگوں نے تمام گناہوں سے استغفار کر کے ایمان لے آیا تھا، لیکن حضرت یونس علیہ السلام کو لگا کہ یہ لوگ عذاب میں مبتلا نہیں ہوئے ہیں۔ وہاں کے جتنے بھی لوگ تھے وہ کہنے لگے حضرت یونس علیہ السلام کو آپ جائیے، اپنے قوم کی طرف جائیے، آپ اپنے گاؤں کی طرف جائیے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ میں کیسے جاؤں، میں نے تو ان لوگوں کو بولا تھا کہ آج اللہ کی عذاب تم لوگوں پر آئے گا، تم لوگ عذاب میں اس طریقے سے مبتلا ہوں گے، لیکن ان لوگوں پہ تو کوئی عذاب نہیں آیا، یہ لوگ مجھے جھوٹا سمجھیں گے، یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے۔ اتنا کہنا ہوتا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل پڑتے ہیں اور ایک کشتی پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہی کشتی پہ سوار ہوتے ہیں، کشتی جیسے ہی سمندر کے پاس جاتی ہے، بیچ سمندر کے پاس کشتی جا کے ٹھہر جاتی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں، وہاں پہ بتایا جاتا ہے کہ اگر کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی پر سوار ہو کر نکلتا ہے تو کشتی بیچ میں ہی ٹھہر جاتی ہے۔ کشتی کیا ہوتی ہے؟
کشتی بیچ پر ہی ٹھہر جاتی ہے، لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کی وحی کا انتظار نہیں کیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کشتی پہ سوار ہو کر اس قوم سے کافی دور جانے لگے۔ جیسے ہی کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو کشتی بیچ سمندر میں جا کے اچانک رک جاتی ہے، اور وہاں کے لوگوں کا یہ ماننا تھا کہ اگر کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی پہ سوار ہوتا ہے تو کشتی بیچ سمندر میں جا کے ٹھہر جاتی ہے، اور تمام لوگ جیسے ہی کشتی وہاں پر بیچ سمندر میں جا کے ٹھہرتی ہے تو تمام لوگ حیران و پریشان ہو جاتے ہیں۔ تمام لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگتے ہیں یہاں پر بھاگا ہوا غلام کون ہے؟ تو حضرت یونس علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی کا انتظار نہیں کیا، میں وہاں سے اس شہر سے آ گیا، میں اللہ کا بھاگا ہوا غلام ہوں۔ وہ تمام لوگ کہتے ہیں کہ اے حضرت یونس علیہ السلام، آپ تو دیکھنے سے سچے ہیں، آپ تو جمیل والے ہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ وہ تمام لوگ قرآن نکالتے ہیں، ایک بار قرآن نکالتے ہیں اور نام ڈالتے ہیں تمام لوگوں کا، تو پہلی بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے، پھر دوسری بار قرآن نکالتے ہیں، قرآن میں پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے، تیسری بار پھر وہ لوگ قرآن نکالتے ہیں، تیسری بار بھی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے۔ تو جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کا نام آتا ہے وہ تمام لوگ حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! کیونکہ وہ بھاگا ہوا غلام تھا۔ بھاگا ہوا غلام جو ہوتا ہے، بغیر بھاگا ہوا غلام جو ہوتا ہے، جب تک کشتی پہ سوار رہتا ہے وہ کشتی وہیں پہ بیچ سمندر میں ٹھہر جاتی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کو وہ لوگ جیسے ہی سمندر میں پھینکتے ہیں تو بڑی سی مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو نگل جاتی ہے اللہ کے حکم سے۔ یہ نہیں کہ مچھلی اپنے غذا کے لیے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلی، لیکن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت تھی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے منہ میں نگل لو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مچھلی حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے منہ میں نگل جاتی ہے۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی منہ میں نگلتی ہے تو ایک اندھیرا سا طاری ہو جاتا ہے، کیونکہ مچھلی کے پیٹ میں کافی اندھیرا رہتا ہے، لیکن جو مچھلی کی جو چربی ہوتی ہے وہ کافی ملائم ہوتی ہے۔ ان کے لیے وہاں اس مچھلی کے پیٹ میں اچھا بستر بھی تھا، رہنے کا سہولیت بھی تھا، لیکن یہی تھا کہ مچھلی کے پیٹ میں کافی اندھیرا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مچھلی کو حکم دیا تو حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے اپنے پیٹ میں نگل لیا۔ جیسے ہی مچھلی کو اپنے پیٹ میں نکل لیا تو حضرت یونس علیہ السلام 40 دن تک، اگر آپ کو 1 دن یا 2 دن یا 3 دن کسی بھی جانور کے پیٹ میں رکھ دیا جائے تو ہم 5 منٹ کے اندر ہماری ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا قدرت دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی آزمائش کے لیے، حضرت یونس علیہ السلام کی آزمائش کے لیے مچھلی کے پیٹ میں ڈالا۔ جیسے ہی مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام جاتے ہیں، آپ نے دیکھا کہ بہت ہی مصیبتوں کے ساتھ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اب میں بتاتی ہوں، جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں جاتے ہیں، آپ یقین مانیں حضرت یونس علیہ السلام نے ایک مرتبہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے گلا و شکوہ نہیں کیا، بلکہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی ہی کے پیٹ میں قرآن کی آیت پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کو آیت کریمہ بھی کہتے ہیں، اور وہ یہ آیت ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حضرت یونس علیہ السلام لگاتار 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں پڑھتے رہتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جو یہ آیت کریمہ ہے، اگر جو یہ آیت کریمہ کسی مصیبت میں پڑتا ہے تو آپ یقین مانیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس مصیبت کو اس طریقے سے دور کرتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ اسی وجہ سے آپ اس آیت کریمہ کو ہر مصیبت میں، ہر پریشانی میں پڑھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ کے صدقے، اس آیت کریمہ کی فضیلت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تمام مصیبتوں سے دور کرے گا۔ تو آئیے میں آپ کو بتا رہی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام جب انہوں نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس آیت اس طریقے سے پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کی، حضرت یونس علیہ السلام کی دعا کو قبول کی اور مچھلی کو حکم دیا کہ اے مچھلی تو کنارے آ کر حضرت یونس علیہ السلام کو نکال دے۔ تو مچھلی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے میں لا کے اگل دیا۔ جیسے ہی حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نکال دیتی ہے، آپ یقین مانیں 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام کافی کمزور ہو جاتے ہیں، کافی ضعیف ہو جاتے ہیں، کافی کمزور ہو جاتے ہیں، ان کے بدن میں طاقت نہیں ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کنارے پہ 8 دن تک وہ کمزوری کی حالت میں رہتے ہیں، 8 دن تک وہ بے ہوش وہیں پہ کنارے پہ پڑے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ ایک کدو کا پیڑ یعنی کدو کے درخت کو اگاتے ہیں۔ آپ یقین مانیں جو کدو جو کھانے والا ہوتا ہے اور یہ فائدے مند بھی ہے، کدو شریف جو ہے تمام سبزیوں میں سب سے بہتر ہے، کیونکہ کدو شریف جو ہے جن کو کدو کہا جاتا ہے اور کدو شریف کہا جاتا ہے، یہ جو وہ ایسا سبزی ہے جس کو کھایا جاتا ہے جس سے جو کمزور ہوتا ہے۔ آپ یقین مانیں کدو شریف کے برکت سے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے۔ یہ ایک واحد ایسی سبزی ہے جس کو کھانے سے کدو شریف کھانے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کدو شریف کا پیڑ حضرت یونس علیہ السلام کے لیے لگایا۔ حضرت یونس علیہ السلام ان کے کدو کی ٹھنڈک سے وہاں پہ پڑے رہے، حضرت یونس علیہ السلام وہاں پہ پڑے رہے۔ جیسے ہی وہاں پہ پڑے رہتے ہیں 8 دن ہوتا ہے، ان کی تمام کمزوری دور ہوتی ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام اپنے قوم کی طرف جاتے ہیں اور تمام ان کی قوم والے حضرت یونس علیہ السلام کے احترام کرتے ہیں، ان پہ ایمان لاتے ہیں، ان کو محبت کے ساتھ رکھتے ہیں۔ میں بتانا یہ چاہتی ہوں کہ آپ نے دیکھا حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو اس طریقے سے پریشانی، اس طریقے سے مصیبت میں مبتلا کیا، ایسی آزمائشوں میں مبتلا کیا، لیکن جتنے بھی نبی تھے تمام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ نہیں کیا، تمام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کی، بلکہ بتانا یہ مقصد ہے کہ تمام نے صبر کیا، تمام نے اللہ کی آیت پڑھی، تمام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبر کیا، صبر و استقامت کے ساتھ تھے۔ جب نبی نے صبر و استقامت کے ساتھ تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ آج ذرا یہ تو بتائیں ہمارا حال اس طریقے سے ہو گیا ہے کہ ہمیں چھوٹی مصیبت آتی ہے، ہمارے اوپر چھوٹی مصیبت آتی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن جو ہمارے اللہ کے نبی تھے، جو اللہ کے پسندیدہ بندے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی آزمائشوں سے ان لوگوں کو اتنی بڑی آزمائش عطا فرمائی، اتنی بڑی مصیبتیں عطا فرمائی، لیکن ان لوگوں نے کبھی گلا و شکوہ نہیں کیا، ان لوگوں نے کبھی گناہ کا راستہ نہیں اپنایا، بلکہ صبر و استقامت کے ساتھ تھے، اللہ کی حمد کو پڑھتے رہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہے۔ اسی وجہ سے آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا مقام عطا فرمایا، لیکن آج ہم انسان ہو کر آج ہمیں اتنا عبرت ملتی ہے، لیکن آج ہم عبرت کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ آپ نے دیکھا نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بس اس لیے دنیا میں نہیں بھیجا بلکہ تمام قوم کی رہنمائی کے لیے دنیا میں بھیجا، اور حضرت یونس علیہ السلام کی قوم ایک ایسی واحد قوم ہے جن لوگوں نے دنیا ہی میں ایمان لایا، اور ان کی قوم آج بھی سلامت ہے۔ اور یہاں تک کہ یہ بتایا جاتا ہے جب حضرت مہدی علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائیں گے تو اصحاب کہف جو تھے، اصحاب کہف اور حضرت یونس علیہ السلام کے جو قوم تھے وہ تمام لوگ ساتھ میں اٹھیں گے۔ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ نبیوں نے کس طریقے سے صبر و استقامت کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو بتانا یہ مقصد ہے، اس سے یہ عبرت حاصل کرے کہ جب نبیوں نے اتنا صبر و استقامت حاصل کی تو ہم بھی تو امت ہے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کبھی ہم پر اتنی بڑی آزمائش تو نہیں ڈالی، لیکن آج ہمارے اوپر کسی بھی چھوٹی مصیبتیں آتی ہے، چھوٹی مصیبتیں آتی ہے تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکوہ ناشکری کرنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہمیں بھی صبر و استقامت کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں اب دنیا کی لذت کے لیے
پیدا نہیں کیا بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا ہمارے لیے ایک کھیل ہے، دنیا ہمارے لیے ایک کھلونا ہے، ہمارا جو اصل گھر ہے وہ آخرت ہے، ہمیں آخرت کے لیے جینا ہے۔ آپ تو یہاں، میں آپ کو بتاؤں، آپ تو یہاں پیسے سے ہر چیز خرید سکتے ہیں، لیکن آپ یقین مانیں if آپ آخرت کی تیاری کرتے ہیں، if آپ آخرت کے بارے میں سوچتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت عطا فرمائے گا۔ آپ کو میں بتاؤں if آپ جنت میں جائیں گے تو اگر آپ بس اپنے ذہن میں سوچیں گے کہ مجھے یہ تمام چیز کی خواہش ہے، بس سوچنا، زبان سے نکالنا بھی نہیں ہے، بس سوچنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں آپ کو وہ آپ کے سامنے لا کے رکھ دے گا۔ تو آپ بتائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اتنے بڑے مقام عطا فرمائے ہیں، ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنی گناہوں سے توبہ کریں، اور جتنی بھی آزمائش ہم پہ آتی ہے ہمیں صبر و استقامت کے ساتھ رہنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے ایمان کو مضبوط رکھنا ہے، اپنے ایمان کو پختہ رکھنا ہے، تاکہ آنے والے تمام کفر، آنے والے تمام کافر ہم لوگوں کو ہلا نہ سکے، ہم لوگ اپنے ایمان پہ تا قیامت رہے، اور ہم لوگ اپنے ایمان پہ رہے، اور ہماری جو ماں بہن ہے وہ ایمان پہ رہے، غیر قوم کے ساتھ نہ جائے۔ یہ تھی آج کی اسپیچ جو ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں سنا۔ انشاءاللہ تعالی آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کافی انٹرسٹڈ ٹاپک لے کر حاضر ہوں گی۔ if آپ کو پروفٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے یا اسلامک ویڈیو میں انٹرسٹ ہے تو آپ نغمہ حسینی چینل کو سبسکرائب کریں۔